بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے یورپ انگلینڈ تازہ ترین کرونا صورتحال پہ، اس کے ساتھ ساتھ کچھ سفری پابندیوں پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اسپین کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے 3000 یورو کے جرمانے کا اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں، اور ایک اگر نہیں کرتے جو دوسرا لا ہے اس میں بھی 3000 یورو کا جرمانہ ہے۔ اس دونوں پہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد اسپین نیشنلٹی کی حلف برداری کے لیے کون کون سے شہر جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ اور جلدی سیتا دے رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ انگلینڈ کا یورپی یونین کے باشندوں کے لیے اہم اعلان کون سا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یورپ اور انگلینڈ کی اس وقت موجودہ صورتحال پہ۔ جہاں تک بات یورپ کی ہے، یورپ میں حالات معمول کے بالکل مطابق جا رہے ہیں، اور اسپین نے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں جون کے پہلے ہفتے میں ویکسین کو زیادہ سے زیادہ لگانے کے بعد۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یورپ کی اوورآل یہ کنڈیشن جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ ویکسین پاسپورٹ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ اجرا اس کا شروع کر دیا گیا ہے، اور جولائی میں باقاعدہ طور پہ تمام ممالک جو یورپی یونین کے ہیں وہ آغاز کر دیں گے۔ کچھ ممالک کی طرف سے ایپ استعمال کی جا رہی ہے، کچھ ممالک کی طرف سے پیپر استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن فائنلی ایک ایپ نکلے گی جو یورپی یونین ہینڈل کرے گی، اور وہاں پہ ہی تمام کا اندراج کیا جائے گا۔ یہ ایک بہت احسن قدم ہے، خاص طور پہ ٹورزم کے لیے۔ ٹورزم ممالک کے لیے ایسا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ٹورزم پھر ہی چل سکے گی جب تک یہ ایک مثبت اقدام پہ عمل نہیں شروع ہوتا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت کنڈیشن کچھ ایسی ہے کہ پورے یورپی یونین میں نئے افیکٹڈ مریضوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو ڈیتھ ریشو ہے وہ بھی انتہائی کم ہو چکا ہے۔ یہ سب سے بڑی جو کامیابی ہے یہ ویکسین دینے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریسٹرکشنز لگائی گئی تھی، سفری دوسرے ممالک سے لوگ نہیں آ سکتے تھے، اس کی وجہ سے بھی یہ ایک مثبت رد عمل سامنے آیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں انگلینڈ کی۔ انگلینڈ میں کافی حالات بہتر ہوئے تھے، لیکن اب اچانک جو ہے وہ حالات پچھلے 2 ہفتوں سے آہستہ آہستہ بگڑنا شروع ہوئے، اور خاص طور پہ پچھلے ایک ہفتے سے بہت تیزی کے ساتھ بگڑنا شروع ہوئے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ انڈیا کو لیٹ ریڈ لسٹ میں ڈالنے کی وجہ سے اب انگلینڈ میں خود بہت زیادہ انڈین وائرس کے مریض سامنے آ رہے ہیں، اور حکومت کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ انڈیا کو لیٹ ریڈ لسٹ میں انٹر کرنے کی وجہ سے اب برطانیہ کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ انڈین وائرس جو ہے وہ دوسرے نارمل وائرسز سے 40% زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ خوف و ہراس پایا جا رہا ہے یو کے میں اسپیشلی۔ اب پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 10,000 کے قریب نئے مریض آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چند ایک کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے، جو کہ ابھی بالکل واضح نہیں ہے کہ باقی نمبرنگ کہاں تک جا سکتی ہے۔ حکومت کی طرف سے کافی اہم پلان بنائے جا رہے ہیں جو کہ یونین کونسلز کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن کرنے کی طرف جا سکتے ہیں۔ ابھی تک تقریباً 10 کے قریب ایسی یونین کونسلز ہیں یو کے میں جو کہ ریڈ لسٹ میں ہیں، یعنی کہ وہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ آنے والے وقت میں کچھ نئی اپڈیٹس یو کے کی طرف سے آ سکتی ہیں، اس میں نئے سرے سے لاک ڈاؤن بھی شامل ہو سکتا ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے سفری پابندیوں کی، پہلے یو کے نے مختلف ممالک پہ سفری پابندیاں لگانے میں بہت جلد بازی کی۔ اب ایسا ہی مرحلہ جو ہے باقی ممالک کی طرف سے بھی یو کے کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ کافی ممالک نے انگلینڈ کے شہریوں پر پابندی لگا دی، اور خاص طور پہ یورپی یونین نے، اور خاص طور پہ اگر جرمنی کی بات کریں تو انہوں نے برٹش شہریوں پہ پابندی لگا دیا۔ اگر کوئی آتا ہے تو اس کو کم از کم 10 دن کے لیے قرنطین کرنا پڑے گا، اس کے بعد اس کے ٹیسٹ ہوں گے۔ اگر وہ نیگیٹو ہوئے تو اس کے بعد وہ آزادانہ طور پہ جرمنی میں کام یا اپنے معاملات چلا سکے گا۔ اوورآل جو کنڈیشن اس وقت ہے وہ یورپ کی تو کافی بہتر ہے، لیکن انگلینڈ کی کافی زیادہ مشکل دکھائی دے رہی ہے۔ خاص طور پہ آنے والے چند ہفتے انگلینڈ کے لیے کافی مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اب بات کرتے ہیں اسپین کی 3000 یورو کے جرمانے پہ۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسپین نے آج سے ایک ہفتہ پہلے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی 1 جون کو، کہ جو بجلی کے بل ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں، جس کے عوض کیا ہوا
کہ کیونکہ رات کو ٹیرف جو تھے وہ سب سے سستے سے لوگوں نے واشنگ مشینیں وغیرہ رات کو چلانا شروع کر دیں، جس پر شہریوں نے شکایتیں درج کروائیں، اور اس کے بعد کافی بڑی شکایتوں کو دیکھتے ہوئے حکومت نے اعلان کیا ہے جو بھی گھر کے ممبران رات کو واشنگ مشین چلاتے ہوئے پائے گئے اور ان کے پڑوسی نے یا کسی نے شکایت کی اور وہ ایسا کرتے ہوئے پائے گئے تو ان کو 3,000 یورو تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ حکومت کی طرف سے وارننگ جاری کی گئی ہے تاکہ لوگ رات کو واشنگ مشین کا استعمال نہ کریں۔ اس وجہ سے اگر آپ رات کو واشنگ مشین کا استعمال کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، بالکل باز رہیں، کیونکہ 3,000 یورو کا جرمانہ اب لاگو کر دیا گیا ہے۔ باقی بجلی کم کنزیوم کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ دن 12 بجے تک آپ واشنگ مشین نہ چلائیں، دن 12 بجے کے بعد آپ چلا لیں تو آپ کو میڈیم ریٹ پڑیں گے۔ اس وجہ سے اس کے بارے میں بہت زیادہ 19-20 کا فرق ہے ہائی میں اور میڈیم میں، اور اس سے بھی اگر کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ 10 بجے سے پہلے پہلے چلا لیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ کرنی پڑے اور آپ کے خلاف کوئی بھی کسی طرح کی شکایت کوئی نہ کر سکے۔ باقی 3,000 یورو کا جرمانہ جو کچھ نہ کرنے پہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ رینتا ڈکلیئر نہیں کرواتے تو آپ کو 3,000 یورو تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر اے دیتے جنہوں نے لی ہے وہ لازمی طور پہ رینتا ڈکلیئر کرائیں، کیونکہ حکومت نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے۔ رینتا ڈکلیئر کروانے کے لیے 30 جون آخری ڈیٹ ہے، جو کہ اب چند ہفتے باقی ہے۔ اگر آپ رینتا جو ہے وہ نہیں کروائیں گے تو آپ پہ 3,000 یورو کا جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپ سیتا لیں، ٹیلی فون پہ کروائیں یا اپنے خستور کے ذریعے کروائیں، جیسے بھی کروائیں اپنی ڈیٹ ختم ہونے سے پہلے پہلے کروا لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو پھر جرمانہ آئے۔ اب بات کرتے ہیں اسپین نیشنلٹی کی حلف برداری کے بارے میں۔ بہت سارے کمنٹ ایسے آتے ہیں جس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ حلف برداری کس شہر میں سب سے تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حلف برداری کے لیے مختلف شہروں میں پہلے کافی زیادہ رائج تھی، کافی زیادہ آسانی تھی، آپ جاتے تھے دوسرے دن ہی آپ حلف برداری کے لیے اپنا کام کروا سکتے تھے۔ میں خاص طور پہ یہاں بات کروں گا پائس واسکو کی، جس میں بیٹوریا، سان سیباستیان اور بیلباؤ کا ایریا تھا، لیکن اب کنڈیشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں نے انگلینڈ جانے کے لیے جلد سے جلد اپنا پاسپورٹ لینے کے لیے کافی بھاگ دوڑ کی، جس کی وجہ سے ان شہریوں کو بھی اجنتا منتس کو بھی خبر ہوگی اور انہوں نے کچھ رول اور ریگولیشن اپلائی کر دیے۔ اب عام طور پہ 3 مہینے 2 مہینے اس طرح کی پدرون دیکھی جاتی ہے، لیکن اب دوبارہ سے ریسٹرکشنز نرم ہونا شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ ایک بڑا رش جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بارسلونا میں 15 سے 20 دن کا ٹائم مل رہا ہے، پالما میورکا میں مہینے کے اندر کا ٹائم مل رہا ہے، بیٹوریا شہر میں مہینے کے اندر ٹائم مل رہا ہے، سان سیباستیان بھی بہت زیادہ ریسٹرکٹ نہیں ہے، کچھ اجنتا منتس میں بہت جلد ٹائم مل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بلباؤ ہے وہاں پہ بھی ٹائم مل رہا ہے، لیکن وہاں پہ 3 مہینے آپ اگر پدرون چلاتے ہیں تو اس کے بعد ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے جزیروں پہ اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کافی آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد گلیسیا سائڈ پہ، سنتندیر سائڈ پہ بھی ٹائم ایزیلی مل رہا ہے، لیکن اس وقت جو پرفیکٹ ٹائم مل رہا ہے اور کافی آسانی کے ساتھ مل رہا ہے وہ رجسٹرو سیول دی بارسلونا 15 سے 20 دن میں آپ کو ٹائم دے رہی ہے تاکہ آپ حلف برداری اپنی کروا سکیں۔ اب بات کرتے ہیں انگلینڈ کی۔ انگلینڈ نے ایک طرف تو چیریٹی آرگنائزیشنز نے، جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا کہ پرائم منسٹر کو لکھا ہے کہ وہ لازمی طور پہ ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں یورپین نیشنل ایو سیٹلمنٹ اسکیم اپلائی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں لیکن نہیں کر پائے ابھی تک۔ لیکن دوسری طرف حکومت وارننگ پہ وارننگ جاری کر رہی ہے کہ جنہوں نے 30 جون تک اپنی رجسٹریشن نہیں کروائی ان کو 1 جولائی سے ڈپورٹ کرنا شروع کر دیا جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ حکومت کے پاس یورپین کا ڈیٹا آلریڈی سارا موجود ہے، اس وجہ سے آپ جو وہاں پہ رہنا چاہتا ہے، وہاں پہ کام کرنا چاہتا ہے، وہ لازمی طور پہ 30 جون سے پہلے پہلے اپنی رجسٹریشن ایز اے پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس یا ایز اے فیملی ممبر، جیسے بھی آپ کا وہاں پہ اسٹیٹس ہے، وہ لازمی کروا لیں۔ وہ دوست جو پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس کروانا چاہتے ہیں لیکن یورپ سے بھی باہر نہیں جانا چاہتے تو ایسا ممکن نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ فوراً پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس اپلائی کرو اور فوراً یو کے میں جا کے اپنا پڑاؤ کریں تاکہ آنے والے وقت میں ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ کنفرم ہو سکے، کیونکہ آپ کے ایڈریس پہ بھی لیٹر آ سکتا ہے، کچھ بھی آپ سے پروف مانگے جا سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس وجہ سے آپ کا وہاں پہ ہونا بہت
ضروری ہے۔ حکومت کی طرف سے، برٹش حکومت کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ بار بار ہو رہی ہے کہ خبردار رہیں، 30 جون 2021 کو آخری ڈیٹ ہے ایز آ یورپین EU سیٹلمنٹ اسکیم اپلائی کرنے کے لیے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔